سوال پوچھا ہے کیا گلی بازار میں ہاتھ میں سٹک لے کر چلنا سنت ہے، جیسا کہ بڑی عمر کے لوگ اکثر جب مسجد یا بازار گلی میں لے کر آتے ہیں؟ جی ہاں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عصا مبارک ہوا کرتی تھی۔ مورخین فرماتے ہیں جب آپ نماز پڑھتے تھے تو اس کو سترہ بھی بنا لیتے تھے، اور خطبہ میں بھی آپ کے ہاتھ میں عصا ہوا کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس اس طرح سہارا لے کر چلنے کے لیے اور بوقت ضرورت کام لینے کے لیے عصا وغیرہ ہوا کرتی تھی، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ فیکٹری میں نماز کے لیے مخصوص کیے ہوئے کمرے میں کتنی بار جماعت کر سکتے ہیں جبکہ کوئی امام مسجد مقرر نہ ہو؟ اگر وہ مصلی ہے، باقاعدہ مسجد نہیں ہے، تو وہاں پہ جتنی بار جماعت ہو جائے ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک عام مسلمان کو مجموعی طور پر کون کون سے عقیدے کا پتہ ہونا چاہیے اور ان عقائد کو جاننا کتنا ضروری ہے؟ نہایت ضروری ہے۔ بندے کا ایمان اس کے اوپر موقوف ہے۔ ایمان مفصل اور ایمان مجمل کا مطالعہ کریں، غور سے دیکھیں اور یاد کریں۔ محمد بن مزمل نام رکھنا کیسا ہے؟ درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ موجودہ دور میں بینک کی ملازمت پاکستان میں کرنا کیسا ہے؟ عام طور پہ اگر علماء سے آپ یہ سوال کریں تو آپ کو یہی جواب ملے گا کہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ لیکن محققین علماء کرام خصوصاً حضرت والد صاحب کا یہ موقف ہے کہ جب کوئی بہت بڑی بلا اور بہت بڑا نقصان ہو رہا ہو تو اس سے بچنے کے لیے اس سے قدر کم نقصان کو برداشت کرنا اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ اگر ہم تمام اہل حق بینک سے بھاگ جائیں، بینک سے چلے جائیں اور بینک کے اوپر حرام ناجائز کا فتویٰ لگا دیں نوکری کا، تو پھر سوال یہ ہے بینک میں کام کون کرے گا؟ بینک میں پھر اہل باطل کام کریں گے، غیر مذہب والے کام کریں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کام کریں گے۔ تو گویا کہ آپ کا تمام فائنینشل اسٹرینتھ، آپ کی تمام معاشی قوت، وہ ساری کی ساری ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی، اور وہ پھر آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ظاہر بات ہے، تنگ بھی کریں گے، نقصان بھی پہنچائیں گے۔ لہذا میں یہ کہوں گا کہ بینک کے اندر ملازمت ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی موقع عطا فرما دیں اور بینک سے دوسری جگہ پہ بہتر ملازمت مل رہی ہو تو فوراً چھوڑ کے چلے جائیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آخر پھر یہ سارے جو ہمارا نظام ہے، جو کہ حقیقت میں ایک سودی نظام ہے، اس کے اندر اصلاحات کیسے ہوں گی، اور ہمارے افراد اگر ان میں موجود نہ ہوں گے تو پھر ہم ان چیزوں سے باخبر کیسے رہیں گے؟ تفصیلی مسئلہ ہے، اگر مزید تفصیل چاہیے ہو تو دارالفتاء سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ہندو سے اگر مچھلی خریدی جائے تو کیا حکم ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، خرید سکتے ہیں۔ کیا پوتے کے نام زمین یا مکان کرنے سے اس کی اپنی جو بیٹیاں ہیں ان کو اس مکان یا زمین میں حصہ مل سکتا ہے؟ اگر زندگی میں اپنا مال کسی اور کے نام کر دیا اور قبضہ بھی دے دیا اس کو، تو پھر مرنے کے بعد کچھ نہیں ملے گا۔ اس نے تمام اپنی زندگی میں سارا مال سمجھے کسی اور کو عاریہ یا ہدیہ کر دیا ہے، اس کا مالک کوئی اور ہو چکا ہے، اب میت کا اس میں کوئی حق نہیں۔ لڑکی کا نام طلا رکھنا کیسا ہے؟ طلا فارسی میں طلا زیور کو بولتے ہیں، البتہ عربی میں اس کا معنی کپڑے کو رنگنے یا اس طرح کے معنی آتے ہیں، مناسب نہیں ہے، اور بہت اچھے نام موجود ہیں، وہ رکھ لیں۔ میں عرب امارات کا رہائشی ہوں، یہاں اکثر مساجد کے ائمہ کرام ایک مٹھی سے کم داڑھی تراشتے ہیں، اس صورت میں باجماعت نماز کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب میں آپ کو دو ٹکڑوں میں دوں گا، ایک ہے فتویٰ اور ایک ہے تقویٰ۔ فتویٰ تو یہ ہے کہ مسلمان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اب یہ آپ کے تقویٰ کے اوپر ہے کہ آپ علمی مقام میں، علمی میدان کے اندر اس سے آگے ہیں یا اس سے پیچھے ہیں۔ اگر آپ کی بھی داڑھی ایسی ہی ہے اور آپ بھی علمی کوئی خاص بوجھ نہیں رکھتے تو وہ امام آپ کے لیے صحیح ہے،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے خاص طور پہ جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے حکام ہیں، ان کو اس بات کی ذمہ داری ہونی، اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ ایسے افراد کو ائمہ رکھیں، ایسے علماء کو ائمہ رکھیں کہ جن کے پیچھے نماز متفق علیہ ہو اور ان کے پیچھے مسلمانوں کو کھڑے ہونے میں اچھائی محسوس ہو، نیکی محسوس ہو، یہ محسوس نہ ہو کہ اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ امام عالم ہو، امام متقی ہو، امام متبع سنت ہو۔ اگر کبھی گزرتے ہوئے کسی راستے کی مسجد میں کہیں امام ایسا مل گیا، نماز ہو جائے گی۔ فقہ حنبلی میں موضوع پر مسح کی اجازت ہے، جیسے کہ ائمہ یہاں امارات میں ائمہ موضوع پر مسح کے قائل ہیں۔ ایسی صورت میں موضوع پر مسح کرنے والے امام کی پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ احناف کے نزدیک بھی صاحبین موضوع پر، جسے عربی میں جوربین کہتے ہیں، مسح کرنے کے قائل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، آخر عمر میں مرض الوفات میں آپ نے جوربین پر مسح کیا اور فرمایا کہ میں نے صاحبین کی طرف، اپنے شاگردوں کے مسئلے کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ بھی اس مسلک میں صاحبین کے ساتھ ہیں۔ اور احناف کے نزدیک جوربین کے مسح میں ایک شرط لگائی جاتی ہے سخینین کی، یعنی وہ موزہ موٹا ہو، جوربین اتنے موٹے ہوں کہ وہ جو مسح علی الخفین کی شرائط ہیں، اندر پانی نہ جائے اور چلنے سے پھٹے نہ اور خود بخود چپکا ہوا ہو، یہ ساری خاصیات اس کے اندر موجود ہوں تو ایسے جورب کے اوپر مسح کرنا جائز ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بھی یہی شرائط ہیں، لہذا حنبلی امام اگر جوربین پر مسح کرتا ہے تو ان کا اور ہمارا مسلک ایک ہی ہے، نماز ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ارفع درجته في أعلى عليين، اللهم ثقل له في ميزانه واعف عن زلاته وخطيئاته، وارزقه وإيانا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مقبولة ومبرورة، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.